على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ معزز سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اور کبریائی بڑائی اس مالک وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور اللہ کے تمام انبیاء و رسولوں پر درود و سلام نازل ہو، بالآخر بالخصوص اللہ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، ہم اور آپ رمضان المبارک کہ اس مقدس مہینے میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توفیق بھی دیا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اپنی زندگی گزاری، اور ہم اسی طرح مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور دین کے کام میں نکلے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، میں نے آپ سے کہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس میں روزہ رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اور دونوں کی فضیلت الگ الگ ہے۔ ہم میں سے بعض ساتھی، بعض نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنا ہے، اور مغرب بعد ہم جتنا چاہے اتنا گناہ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے سورج طلوع ہو کر سورج غروب ہونے تک جو راتیں چالو ہوئی ہیں، جو دن چالو ہوگا، وہ تمام کی تمام دن اور راتیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہی آتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزے کی حالت میں مغرب کے وقت سے پہلے ہم گناہوں سے اجتناب کریں، موبائل سے پرہیز کریں، اور رمضان روزہ کھولنے کے بعد، افطاری کرنے کے بعد ہم موبائل چالو کر دیں تو ہمارا موبائل رکے گا نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو نیک کاموں میں بڑھائیں اور نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس رمضان مبارک کے مہینے میں ایک اور کوتاہی دیکھی جاتی ہے کہ لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، رات کی تاریکی ہو یا دن کی تاریکی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی تلافی تو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار تو کرتے ہیں، لیکن معزز سامعین، افسوس ہوتا ہے ایسے روزے داروں پر جو اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر جو اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے روزے کو رکھتے ہوئے اپنے بھائی کو گالی دیں گے، اپنے گھر والوں کو گالی دیں گے، اپنے دوستوں کو گالی دیں گے، اپنے بھائیوں کے ساتھ قطع تعلقی کا کام کریں گے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کینہ کپٹ حسد کا کام کریں گے۔ کتنے لوگ رمضان مبارک کے مہینے میں مسجد کے اندر بیٹھ کر چغلیاں کرتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر چغلیاں کرتے ہیں کہ فلاں نماز پڑھنے نہیں آتا، فلاں روزہ نہیں رکھتا ہے، فلاں یہ کام نہیں کرتا ہے، فلاں وہ کام نہیں کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے اللہ کے حکم کو مان کر روزے کو تو رکھ لیا، لیکن روزے کے رکھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اور چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا ہے اس چیز سے بھی روکو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1903، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود وہ اپنی زبانوں کو کنٹرول نہیں کرتا ہے،
وہ اپنے زبان کو لفظشوں میں استعمال کرتا ہے، گالی غلوج کرتا ہے، نہ جانے کون کون سے امور کو انجام دیتا ہے اس اپنی زبان کے ذریعے۔ انجام دینے کے بعد بھی وہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو وہ یقین مان لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹک فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ جو روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں رکھ رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بھوک اور پیاس کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو پیاسے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بدلہ تبھی دے گا جب تم بھوکے اور پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پر تم کنٹرول کرو۔ تم زبان پر تو کنٹرول کیے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے بھوک کو بھی اپنے پیاس کو بھی رکھ رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی بھوک اور پیاس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانو۔ معزز سامعین، چاہے وہ افطار کے بعد ہو یا افطار سے پہلے، ہمیں اور آپ کو زبان کنٹرول کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے زبان کو کنٹرول نہیں کیا تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بیان کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بذات خود نہیں ہوا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے دار کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ روزہ رکھے نہ رکھے اس کے اوپر ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، زبان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم روزے کی حالت میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دوست یار ہوتے ہیں، ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے ہوتے ہیں، اپنی زبان کا کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر۔ اپنی زبان کا کنٹرول کریے، اپنی زبان کو صحیح طور پر استعمال کریے۔ آپ کو زبان چلانا ہی ہو تو موبائل بند کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں دوڑائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی طرف دوڑیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح راہ دکھائے۔ میرے عزیز ساتھیو، اگر ہم نے اپنے آپ کو اب بھی نہیں روکا تو افسوس ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اس رمضان مبارک کے مہینے میں ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کے مہینے میں ہر شخص نمازی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے عزیز ساتھی۔ ہم میں سے ہر نوجوان، ہم میں سے ہر آدمی، ہم میں سے ہر ویکتی روزے کی حالت میں نمازوں کو ادا کرنے لگتا ہے، نماز کثرت سے پڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ نفل نمازوں کو بھی پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کو کثرت سے کرتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت غنیمت کی بات ہے۔ اور جو نوجوان روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو افسوس منانا چاہیے۔ افسوس اس بنیاد پر منانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ اپنی لفظشوں کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی کمیوں کو نہیں روکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ لیکن میں ان نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں جو کثرت سے نماز پڑھنے آتے ہیں رمضان مبارک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے وہ آتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، میں ان سے یہ بھی التجا کروں گا کہ وہ نماز پڑھنے آئے تو وہ گھروں سے وضو بنا کر آئیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 22,304۔ یہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى الى صلاة مکتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى الى صلاة وتطوع فهي كعمرة تعمة، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص با جماعت فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کی طرح ہوتا ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل عمرہ کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو شخص وضو بنا کر، یہ بات یاد کر لیں، جو شخص گھر سے وضو بنا کر مسجد کی طرف نکلتا ہے، وہ جتنا قدم مسجد کی طرف بڑھاتا ہے اتنے قدم کی نیکی اللہ تبارک و تعالی لکھتا ہے، اور وہ جتنے قدم کو بڑھاتا ہے اتنے ہی قدم کو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹاتا بھی ہے۔
اب رمضان مبارک کے مہینے میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا تک بڑھا دیتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بدرجہ اولا چاہیے کہ ہم اس کو کثرت سے کریں. ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے. ہمیں اور آپ کو اس میں بڑھ چڑھ کر ساتھ لینا چاہیے کہ روزے میں ہم اور آپ گھر سے وضو بنا کر آئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید بدلا دے، مزید نیکیاں دے. اور یہی نہیں، جو شخص با جماعت نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے برابر ثواب دے گا. جو شخص با جماعت نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفلی نماز کو پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب دے رہا ہے. جو شخص گھر سے نکلتا ہے وضو کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اس کو اتنا ثواب ہے. ہم میں سے کون نوجوان ہے جو اس ثواب کو نہ چاہتا ہو؟ مسلمانوں، ایک ایک چیز اگر رمضان مبارک کے مہینے میں کیا جا رہا ہے تو یہ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بہت زیادہ نیوچھاور کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں 10 گنا تک بڑھا کر عبادتوں کو انجام دلوانے والا ہے. ایک نہیں 10 گنا 70 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نام اعمال میں نیکیاں لکھ سکتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس چیز کو غنیمت جانیں، اس چیز کی ویلیو کو جانیں، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کر سکیں، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کثرت سے کریں. میرے عزیز ساتھیو، رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، بہت طرح کے وسائل ہیں، بہت طرح کے طریقے ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تمام طریقوں کو اپنائیں. اسی طرح معزز سامعین، ایک سوال گردش کرتی ہے ہمارے ذہنوں میں، ہر روزے دار کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتی ہوگی، جو خاص طور پہ جو شخص بیمار ہوتا ہوگا ذہن میں یہ سوال ضرور گردش کرتی ہوگی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وہ شخص روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے. روزے کی حالت میں وہ انجیکشن کو استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، وہ جواب دیتے ہیں کہ انجیکشن 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جس میں غذائیت پن پائی جاتی ہے، طاقت کو پایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے آدمی کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر وہ انجیکشن استعمال کرتا ہے تو اس کو کھانے پینے کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ انجیکشن استعمال کرنا درست نہیں ہے، پہلی چیز. دوسری چیز کہ دوسری انجیکشن وہ ہوتی ہے جس سے غذائیت پر نہیں آتی ہے، یعنی کہ وہ اس سے طاقت مقصود نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ وہ انجیکشن صرف بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس سے آدمی پینے سے بے نیاز نہیں ہوتا ہے. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، صاف طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے شخص کی روزہ نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ انجیکشن کوئی کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں، نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، اور نہ ہی قرآن و حدیث میں اس کے تعلق سے کوئی دلیل موجود ہے، نہ ہی کوئی وسائل موجود ہے. اور جب تک کوئی مثبت اور مضبوط دلیل نہیں ملتی ہے کہ روزہ اس کے ذریعے سے ٹوٹے گا، تب تک روزہ ٹوٹ سکتا ہے، تب تک روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، الہی تو ہماری نیکیوں کو قبول کر، الہی تو ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے، الہی ہمیں روزہ رکھ کر عبادت کرنے کی توفیق دے. خاص طور پر الہی تو ہمیں زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے اور اپنے زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. اور رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں استعمال کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.